जिंदा मसीह के जलाली मुबारक और फ़तहमंद नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। खुदावंद सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ, आपकी ज़िंदगियों के साथ, कलीसियाओं के साथ और ख़ानदानों के साथ इसी तरह बड़ा रहे। वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की इस आईडी पे आप खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। इसके लिए मैं सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ, क्योंकि वही हमारा जलाल का बादशाह है और वही हमारी सिपर और हमारी ढाल और हमारी ज़िंदगी का लंगर और छुपने की जगह है। वो हमारी निजात और हमारी सिपर इसलिए है क्योंकि उसने हमें इस ज़मीन पे भेजा है ताकि हम ज़मीन पे रहकर खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करें और उसकी रहमत को, उसके फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करें। मर्ज़ीज़ भाई और बहनों, आज बहुत ही ख़ास और अहम मौका है कि मैं खुदा के कलाम में से कुछ बातें आप तक शेयर करना चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो थे पाकिस्तान के अंदर, शायद दुनिया के दूसरे ममालों के अंदर भी लोग, मुल्कों के अंदर भी लोग जो थे वो अप्रैल फूल मना रहे थे। और वो अप्रैल फूल जब मना रहे थे तो बहुत सारे ऐसे हादसात, बहुत सारे ऐसे वाक़यात इस पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के अंदर भी रूनुमा हुए, जिसकी आप हिस्ट्री आप अखबारों के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ज़रियों से आप देख सकते और सुन सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है? क्या जब अप्रैल फूल आता है तो क्या ये बरकत लेकर आता है? क्या खुदा ने हमें ये हिकमत दी है कि हम हिकमत के साथ, दनाई के साथ चलें और खुदावंद के विजडम के साथ, खुदावंद की हिकमत और दानिश के साथ चलें, ना कि हम फॉल जो अप्रैल फूल है उसको हम मनाएं और उस झूठी तालीम के अंदर चलें जो खुदा ने हमें सख्ती से मना किया है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज ये ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम में से खुदा की बातों को सुनें और सीखें। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जो अप्रैल विजडम है, जो अप्रैल का महीना है, ये इसमें हिकमत और दनाई आपको मिलेगी, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि जब अप्रैल का महीना आए तो आप हिकमत और दनाई हासिल करें, ना कि आप अप्रैल फूल मनाएं, हमाकत करें और शैतान के फर्जंद बने। क्योंकि खुदावंद की यही मर्जी है कि उसके बेटे और बेटियां जो हैं वो खुदावंद के फर्जंद बने, खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बने। और जब हम विजडम में जाते हैं, खुदावंद की हिकमत और दनाई में जाते हैं, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के फर्जंद बनते हैं, ना कि हम किसी और के, क्योंकि खुदा के साथ हमारा गहरा ताल्लुक और रिश्ता है। लेकिन जब हम हमाकत करते हैं, झूठा काम करते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं या झूठ बोलकर लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि ये अप्रैल फूल जो है ये शैतान के फर्जंदों का काम बन जाता है। और यही बात है कि शैतान ने हमेशा से अपने लोगों को गुमराह किया, हमेशा से अपने लोगों को खुदा से दूर करने के लिए प्लान बनाया। और इब्लीस शुरू से ही ये करता आया है और इब्लीस की ये हमेशा से कोशिश रही है कि वो किसी न किसी तरीके से खुदा के कलाम के अंदर आमेज़श कर सके, लोगों के जहनों को, दिमागों को उनकी डायरेक्शन से हटाकर अपनी डायरेक्शन की तरफ ला सके। लेकिन इस चीज़ भाई और बहनों, हमें खुदावंद की हिकमत और दानिश में चलना है और ऐसे तमाम रसूमाती जो कलीसियाओं ने कायम किए हैं, डिनोमिनेशन ने कायम किया है, और यूरोप और अमेरिका और दुनिया में मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनके अंदर एक यह भी त्यौहार है अप्रैल फूल जो मनाया जाता है। और इसके ज़रिए बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं तबाही और बर्बादी तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आपके एक टेलीफोन कॉल से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी की ज़िंदगी के अंदर बड़ा हादसा आ सकता है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है और कोई ना कोई चलता हुआ शख्स गिर सकता है और किसी को सदमा पहुंच सकता है और किसी की मौत वाक़या हो सकती है और किसी को सारी ज़िंदगी जो है रोना और सिसकियां उनका जो है समझ लो उनकी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है और वो सारी ज़िंदगी जो है परेशान रहते हैं। सारी ज़िंदगी के अंदर जुदाइयाँ और हसदें और नफ़रतें आ जाती हैं, क्योंकि आपके एक फ़ोन कॉल के ज़रिए, आपके एक झूठ के ज़रिए से ये सब कुछ मुमकिन होता है। लेकिन अगर आप खुदावंद की हिकमत, खुदावंद की सोच के मुताबिक चलेंगे तो फिर आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावंद की यही मर्ज़ी है कि आप हिकमत और दानिश हासिल करें। अगर हम देखें बुक ऑफ जेनेसिस में, पैदाइश की किताब में, तो वहाँ भी हमें एक बड़ा खूबसूरत इसका हवाला मिलता है खुदा के कलाम में से। आए हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकालिएगा, खुदा के कलाम को हम देखते हैं। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, यानी खुदा के कलाम में हम देखते हैं पैदाइश की किताब और उसका 2 बाब
اور اس کی تیسری آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خداوند نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کہ واقع ہی خدا نے کہا ہے کہ یہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا. عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ اسے چھونا، اور ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا، کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے بھی کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں. انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگوٹیاں بنائیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہی وہ خاص اور اہم واقعہ ہے کہ جہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کے ایک جھوٹ کے ذریعے سے یہ نوبت آئی کہ انسان جو ہے اس جھوٹ کے ذریعے سے ننگا ہو گیا، اور اس کا جو ننگا پن ہے وہ ظاہر ہو گیا. اگر وہ ابلیس کی نہ مانتی، اور ابلیس چونکہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ خدا نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، کیونکہ جس دن تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اور انہوں نے خدا کی بات کو نہیں سمجھا، حکمت و دانش کو نہیں سمجھا، بلکہ اس حماقت کے اندر آ گئی اور اس نے وہ پھل کھایا، اور اس ابلیس کے جھوٹ کے ذریعے سے آدم اور حوا کو اس باغ سے نکلنا پڑا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپریل پھول والے دن جو ہے یا اس سے ایک دن پہلے جو ہے 31 مارچ کو وہ پلاننگ کرتے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی کال کی جائے، کسی کو ایسا میسج دیا جائے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، فون کال کے ذریعے، یا ریٹن طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے چٹھی کے ذریعے بھیجا جائے، تاکہ کوئی نہ کوئی اس کو پڑھ کر جو ہے وہ ایک سے دم آپے سے باہر ہو جائے اور وہ یکدم سوچنا شروع کر دے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں اس دنیا میں رونما ہو رہے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ 20ویں صدی ہے. مسیح یسوع 2000 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے وہ آ چکے ہیں. اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، اگر آج بھی آپ خداوند کی حکمت کو اور دانش کو نہیں جان رہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، کہاں ہم کھڑے ہیں. آئے ہم ایک اور خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں جو ہماری تربیت کے لیے اور ہماری سمجھ اور بوجھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اعبار کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ تم چوری نہ کرنا، نہ دھوکہ دینا، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرے. میں خداوند ہوں. یہاں خدا نے حکم دیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ لکھا ہے کہ تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ناپاک کرتا ہے. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ناپاکی آ جاتی ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی کے اندر ناپاکی آئے، بلکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے پاکیزگی آئے، اور پاکیزگی جو ہے وہ خدا کے ساتھ انسان کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے. اور مسیح یسوع اپنے لوگوں کو اس لیے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس جھوٹ سے، اس فراڈ سے، اس دھوکے بازی سے جو مکار ابلیس نے اپنے کرندوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا ہوا ہے، اس سے نکل کر خداوند کی راست بازی اور وفاداری میں آئے. جب کوئی شخص
خدا کی راستہ بازی میں آ جاتا ہے، اس کی فرما برداری میں آ جاتا ہے، تو یہ چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کی رضامندگی میں نہیں آتے، خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، تو پھر عزیزو یہ پرابلم جو ہیں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں۔ اور یہ خدا نے یہ سختی سے حکم دیا تھا بنی اسرائیلی قوم کو موسیٰ کے ذریعے، بزرگ موسیٰ نے یہ بنی اسرائیلی قوم کو یہ بتائی تھی باتیں کہ انہوں نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بھی خداوند کے نام سے غلط کام نہیں کرنا، بلکہ ہر ایک وہ کام جو خدا کے کلام کے مطابق ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بڑی خاص اور اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اپریل آتا ہے تو بائبل کا جو کیلنڈر ہے، بائبل کے کیلنڈر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ابیب کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ابیب کا مہینہ چونکہ یہ بائبل مقدس کا پہلا مہینہ ہے، اور اپریل جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا ریزریکشن ڈے بھی آتا ہے، اور اس دن جو ہے مسیح یسوع کی جو قبر ہے وہ خالی ہو جاتی ہے۔ اور اسی دن کو ٹارگٹ ابلیس نے کیا۔ ابلیس نے کیا کیا کہ اس نے اس مہینے کا چناؤ کیا کہ جب ریزریکشن ڈے، جب یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مہینے میں آنے والا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اب پوری دنیا جو ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ بھی کریں گے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کریں گے اور کہیں گے کہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، تو اس نے اس دن کا چناؤ کر لیا، اور اس نے اپریل پھول منانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں اور خیالوں کو تیار کر دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو ہی موسم بہار آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ موسم بہار کے اندر جو ہے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت فصل کی کٹائی ہوا کرتی تھی۔ آج بھی فصل کی کٹائی پوری دنیا میں جہاں موسم بہار ہے وہاں فصل کی کٹائی ہوتی ہے، اور اس فصل کی کٹائی کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی پوائنٹڈ عیدیں بھی تھیں، اور اس نے اس خوشیوں کو نہیں دیکھا جو خدا کی ہے، بلکہ اس نے اپنی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ابلیس نے یہ کام کیا کہ اس نے اس اپریل کے مہینے میں، جس دن یسوع مسیح جو ہے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ مردوں میں سے اس مہینے میں جی اٹھے تھے، ان کی قبر خالی ہے، اور اس نے اپنے جھوٹ کو لانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو، دماغوں کو خراب کر دیا، تاکہ وہ جھوٹ جو ہے اس مہینے میں بول کے وہ خدا کے فرزند نہیں بلکہ ابلیس کے فرزند بنے۔ آئیں ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، بک آف ہم خروج کی کتاب ہم دیکھتے ہیں، بک آف ایکسوڈس، اس کا 20واں باب، اور اس کی ہم آیت دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے اس کا 20واں باب، اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر ہمیں جو خدا کے کلام میں ملتی ہے اس میں، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نہ تو خون کرنا ہے، نہ جھوٹی گواہی دینی ہے، اور خدا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس میں خدا کے جو آئین اور حکام ہیں ان کو ماننا ہے۔ لیکن جو خاص اور اہم بات خداوند نے اس میں بتائی، اس میں یہ بتایا گیا کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف اس کا لالچ نہ کرنا، اس کے گھر کا لالچ نہ کرنا، اور اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی کا، نہ اس کے بھیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ کرنا۔ یہ ان 10 حکموں میں سے یہ بھی ایک حکم تھا جو خداوند خدا نے دیا تھا کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، یعنی جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جب جھوٹ انسان بولتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی طور پہ خدا سے نکل کر ابلیس کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اور ابلیس خوش ہوتا ہے، شادمان ہوتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج میرے لوگوں نے جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور ایک دوسرے کو گرانے کا سبب بن رہے ہیں، اور ابلیس بڑا شادمان ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ گرتے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح کبھی کسی کو گرنے نہیں دیتا، کبھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا، بلکہ مشکلوں سے نکال کر اپنی برگزیدگی میں لے کے آتا ہے۔ جب ہم خداوند کی برگزیدگی میں آ جاتے ہیں، خداوند کی مرضی میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ اور یہی کام تھا جو ابلیس نے کیا تھا کہ اس نے خدا اور انسان کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی دوری لے آیا، جس کے ذریعے سے انسان اور خدا کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا، جو صرف اور صرف مسیح یسوع ہی جو تھے ان کو پورا کر سکتے تھے، اور مسیح یسوع نے ایسا ہی کیا۔
جب ہم مسیح یسوع کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ مسیح یسوع کی باتوں کو بھی سیکھیں، مسیح یسوع کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں۔ مسیح یسوع نے متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب کے اندر مسیح یسوع نے کہا تھا کہ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا، یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا، ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ یہ مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے نسل انسانی کے لیے، یہ پوری بنی اسرائیلی قوم کے لیے، اور دنیا میں جہاں جہاں مسیح یسوع کے فالوور ہیں ان کے لیے، اور جو یسوع مسیح کو نہیں مانتے، جو غیر قوم سے ہیں، ان کے لیے بھی یہ میسج تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو سیکھیں اور سمجھیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے خداوند ناراض ہو، کیونکہ خداوند نے یہ حکم دیا تھا کہ تم نے چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، جو کہ پہلے ہم وہ ریفرنس دیکھ چکے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں جتنا وقت بھی تقریباً 33 سال 30 اور تقریباً 33.5 سال جو ٹائم پیریڈ ہے وہ گزارا، اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو اپنے پاس رکھا، اپنے نزدیک رکھا، دور نہیں ہونے دیا، کیونکہ جب کوئی بھی شخص کسی سے جدا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے اس کے بیچ میں خلل آ جاتا ہے۔ مسیح یسوع ہمیشہ اپنے شاگردوں کے ساتھ رہتے تھے، جہاں کہیں بھی یسوع مسیح ہوتے اس کے شاگرد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع کے ساتھ رہتے تھے، اور مسیح یسوع کی 33 سال جو زمینی زندگی تھی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہر ایک انسٹرکشن جو ہے اپنے لوگوں کو دی، اپنے بچوں سے پیار کیا، اپنے بچوں کے ساتھ رہا، اور مسیح یسوع نے ان کو یہ تربیت دی اور ان کو یہ سکھایا اور بتایا۔ اور متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 15ویں آیت میں مسیح یسوع نے کہا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھیڑیے ہیں، بھیڑیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ کانٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ کرتے ہیں اور گھنونے کام کرتے ہیں، جھوٹیاں قسمیں کھاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ظلم کرتے ہیں جس سے کلیسیا تتر بتر ہو جاتی ہے۔ لیکن مسیح یسوع نے ان کی نشاندہی کی ہے، اس نے کہا کہ وہ بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، یعنی ایسی بھیڑ بن جاتے ہیں کہ بالکل معصوم، جس کو کوئی پتہ ہی نہ ہو، ایسی بھیڑ بن کر آتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے مسیح یسوع کہ باطن میں وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، اندر سے وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لوگے۔ آج ہمیں اسیسمنٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس وزڈم کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ جو خداوند کی الہی حکمت ہے، ہمیں اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو۔ آج ہمارے پاس بھی یہ حکمت ہونی چاہیے کہ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس حکمت کے ساتھ ہم وہ کام کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنی حکمت و دانش ہے تاکہ ہم اس حکمت کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹیں، خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام کی اتم اور شیریں باتیں جو ہیں ہمارے دل کو ٹھنڈا کریں، ہمارے خیالوں کو ٹھنڈا کریں، ہماری روح کو ٹھنڈا کریں، صاف اور پاک کریں۔ ہلیلویہ۔ ضروری ہے کہ مسیح یسوع کی تعلیم کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک حوالہ چھوٹا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ، جس کو خدا نے بڑی حکمت اور دانش دی ہوئی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر اس جیسا کوئی بھی اتنا عقل مند، دانش مند کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک کیس آ جاتا ہے، اور ہوتا ایسا ہے کہ 2 عورتیں ہیں، اور ان کے ہاں ایک وقت کے اندر ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی کمرے میں ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کمروں کے اندر وہ ماں
اور بچہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، یعنی ایک چارپائی کے اوپر ایک خاتون اور اس کا بچہ، اور دوسری چارپائی کے اوپر دوسرا بچہ اور خاتون موجود ہوتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو خاتون ہے وہ حکمت اور دانش والی ہے، اور دوسری جو ہے وہ حماقت کرنے والی ہے، بیوقوفی کرنے والی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو حکمت اور دانش والی ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو بڑا دیکھ بھال کے ساتھ رکھتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ اس کی اتنی کیئر نہیں کر پاتی، اور جس کے سبب سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ دونوں ہی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو جو ہے دودھ پلانے کے بعد ریسٹ کرتی ہیں، سو جاتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتی ہے وہ تو اپنے بچے کو بڑی حکمت دانش کے ساتھ ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، اور جو بیوقوف ہوتی ہے وہ اس بچے کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے آ جاتی ہے، دباؤ پڑنے کے ذریعے سے اس کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور جب وہ اٹھتی ہے بیدار ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میرا بچہ تو مر گیا، چونکہ بچے نیو بورن تھے، بالکل نئے تھے اور بالکل وہ فریش تھے اور چند دن کے تھے، تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ ان کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے یہ جڑواں ہیں۔ تو اس نے فوری طور پہ کیا کیا کہ اپنے بچے کو اٹھایا، اور اپنے بچے کو اٹھا کر جس کا زندہ بچہ تھا اس خاتون کے بچے کو زندہ کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئی، اور اپنا مردہ بچہ جو ہے اٹھا کر جو ہے اس کی چارپائی پہ لٹا دیا، اور پھر اس کے بعد ریسٹ کرنے لگی۔ اور جب اس خاتون کو جاگ آئی تو اس نے دیکھا کہ جو عقل مند خاتون تھی اس نے دیکھا کہ میرا بچہ تو میں نے تو جب اس کو سلایا تھا تو یہ بالکل زندہ تھا، ٹھیک تھا، یہ مر کیسے گیا؟ اس نے جب دیکھا تو اس کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا بچہ نہیں ہے، اور وہ بہت شور ہوا، بہت سارے لوگ آ گئے، اور اس نے جب شور ڈالا تو یہ شور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے سورما سلیمان بادشاہ تک جاتی ہے، اور اس کی حکمت و دانش دیکھیے کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا ہم فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ دونوں مائیں جو تھی، ایک کہہ رہی تھی میرا ہے، دوسری کہتی تھی میرا ہے، اور یہ دونوں کے درمیان جو تھا فیصلہ کرنا مشکل تھا، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ خدا کی حکمت اور دانش کے بغیر جو ہے یہ ناممکن تھا۔ خدا نے چونکہ اپنے بندے کو یہ حکمت اور دانش دی ہوئی تھی، جس کے ذریعے سے وہ حکمت و دانش جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس بچے کو درمیان میں رکھا جائے، اور ایک سپاہی کو کہتا ہے کہ تو جا اپنی تلوار نکال اور اس بچے کو درمیان سے کاٹ دے، دو حصے کر دے، ایک حصہ ایک کو دے دے، دوسرا حصہ دوسرے کو دے دے، تاکہ دونوں مائیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھی اب فیصلہ ہو گیا ہے، نہ وہ کہے گی کہ یہ میرا ہے تو نہ یہ کہے گی کہ میرا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی وہ حکم دیتا ہے اپنے سپاہیوں کو، تو وہ ابھی حکم کمپلیٹ نہیں بھی ہوا تھا، کیونکہ کوئی تلوار لے کر شاید آیا یا نہیں آیا، لیکن جب اس کے منہ سے نکلا تو جس ماں کا بچہ تھا وہ چلا اٹھی، شور ڈالنا اس نے شروع کر دیا، اور کہنے لگی بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، رک جائیے، رک جائیے، رک جائیے، یہ بچہ جو ہے اس کو مت ماریے، کیونکہ جو اس کی ماں ہے اصل وہی ہے، یہی اس کی ماں ہے، آپ اس کے دو ٹوٹے نہ کریں، کیونکہ جو اصل ماں تھی اس کے کلیجے کو جو ہے ایک دھچکا لگا، اس کے دل کے اندر آیا کہ میرا بچہ جو ہے یہ تو مر جائے گا۔ اپنے بچے کو اس نے مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے یہی کہا کہ یہ اگر بچہ میرے پاس نہیں تو چلو اس کے پاس ہی رہے، لیکن زندہ تو رہے گا۔ اور اس واقعے کو جب دیکھتا ہے بادشاہ، تو بادشاہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے اور سمجھ آتا ہے کہ اس کی اصل ماں کیا ہے، اور وہ اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرتا ہے۔ اس میں ہمیں سچائی یہ ملتی ہے کہ جب خداوند کی حکمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہاں جھوٹ نہیں چلتا۔ اور یہاں بھی اس عورت نے جھوٹ بولا تھا اور اپنے اپنے مردہ بچے کو اٹھا کر دوسری عورت کو دے دیا۔ آج ہم بھی مردہ ہو چکے ہیں، آج ہمارے بھی ذہن، خیال، سوچیں جو ہیں مردہ ہو چکی ہیں۔ آج ہمیں بھی اپنے اندر حکمت اور دانش کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم
खुदावंद के फर्जंद बनना चाहते हैं या अबलीस के फर्जंद बनना चाहते हैं, चुनाव आपने करना है। अगर आपके पास ये चुनाव नहीं है तो आज खुदावंद से हिकमत मांगें, खुदावंद से दानिश मांगें और खुदावंद को कहें कि खुदावंद यीशु नासरी तू अपनी हिकमत और अपनी दानिश मुझे दे, ताकि मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी बनकर खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक और तेरी शफकत के मुताबिक चलूं। तब खुदावंद आपके जहन को, आपके ख्यालों को खोलेगा और आपको खुदा नई हिकमत और नई दानिश अता फरमाएगा। अगर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में बढ़ना चाहते हैं, खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, तो फिर हमारा चुनाव जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं कि वो सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचाएं, और वो सच्चाई सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत जो है एक खास और अहम बात की तरफ हमें बताता और सिखाता है, और लिखा है 3 बाब की 9वीं आयत में कि एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वो नई है और खालिस है। और वो हिकमत क्या है? खुदावंद की तरफ से दिया हुआ वो तोहफा है जो खुदा हमें देता है। और पालूस रसूल ये कहता है कि हमें क्या करना है? हर तरह की बदखोई और गाली छोड़कर, हर तरह का झूठ अपनी जिंदगी से निकाल कर वो तमाम पुरानी इंसानियत अपनी ज़िंदगी से दूर करनी है और खुदावंद की तरफ आनी है, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है हमारे सारे जुबे ले चुका है, हमें वो नया बना चुका है। जब खुदा ने हमें नया बनाया है तो फिर ज़रूरी है कि हम नए सिरे से खुदावंद के कलाम को सीखें और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए इस बात की तरफ अपने आप को लेकर आएँ, क्योंकि खुदा का कलाम ये चाहता है कि हम सच्चाई से वाकिफ हों। तो सच्चाई क्या है? हमें आज़ाद करती है। बुक ऑफ रेवलेशन उसका चैप्टर 22 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, उसका दूसरा हिस्सा मैं पढ़ता हूं, लिखा है, और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। कहां से बाहर रहेगा? कैसे बाहर रहेगा? ये कौन सी जगह की बात हो रही है? तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये आसमान की बादशाही की बात हो रही है, आसमानी हेवन की बात हो रही है कि अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप ऐसी तालीमात दे रहे हैं, आप ऐसे त्यौहार मना रहे हैं जिनके अंदर झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, नालायकी है और परेशानी है, तो फिर आपके पास वो हिकमत नहीं है। हिकमत को हासिल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे, और मसीह यीशु क्योंकि आपको हिकमत दानिश देने के लिए इस दुनिया में आए थे। उन्होंने अपने लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार किया, अपने लोगों के साथ अपनी उस मोहब्बत का इजहार किया और लोगों को उसके लिए तैयार किया। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज कलीसिया तैयार नहीं होना चाहती, अगर कलीसिया आज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप देखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करेगा, क्योंकि आपके पास तो वो हिकमत नहीं है, और हिकमत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है। और ये हिकमत सिर्फ उस इंसान को मिलेगी जो खुदावंद की वफ़ादारी और ताबेदारी में रहेगा, क्योंकि खुदावंद की ताबेदारी और वफ़ादारी जो है हमें हिकमत देती है। और यही हिकमत जो है खुदावंद ने सुलेमान बादशाह को दी, और सुलेमान बादशाह ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, हम इमसाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 4थी आयत पढ़ते हैं, लिखा है कि बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह, हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी, उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर और अपने तमाम इसलाहात से फहम हासिल कर और उसकी ताज़ीम कर। वो तुझे सरफराज करेगी, जब तुझे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी और तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता फरमाएगी। मेरी बातें, वो कहता है, याद रखो। अब ज़रूरी है कि खुदावंद की हिकमत की बातें जो हैं, अगर सुलेमान ने जो खुदावंद का सूरमा था उसने याद रखी, तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी खुदा के कलाम की बातों को जो है सीखें और समझें। और वह कहता है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे
कलाम पर कान लगा और उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। तो अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सचश्मा वही है। कच गो मुंह तुझसे अलग रहे, द्रोगो लब तुझसे दूर हो, और तेरी आंखें सामने ही नजर करे और तेरी पलकें सीधी रहे। अपने पांव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें, ना दहने मुड़ ना बाएं, और पांव को बदी से हटा ले। तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये फहम की बातें हैं, ये हिकमत की बातें हैं, क्योंकि यहाँ फरमाया गया है कि हिकमत को तर्क ना करना। अगर आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं इन हिकमत की बातों को झुटलाते हैं, खुदा के कलाम को छोड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि वो खुदा के लोग नहीं हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा यही चाहता है कि हम हिकमत हासिल करें और हिकमत के साथ चलें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हिकमत हासिल करना चाहते हैं, खुदावंद के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, तो फिर कुछ हवाला जात आज आप नोट कर लीजिएगा, इनको कॉपी पेन से लेकर लिखिएगा और को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाइएगा। हिकमत हासिल करने के लिए आपके पास मिसाल की किताब उसका 10 बाब उसकी 31 आयत लिखा हुआ है कि सादक के मुंह से हिकमत निकलती है। जो खुदावंद के वफादार लोग होते हैं उनके मुंह से हिकमत और दनाई की बातें निकलती हैं। और मिसाल 13 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि सादक को झूठ से नफरत है। जो खुदावंद के बरगजीदा लोग होते हैं, खुदावंद के चुने हुए लोग होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, बल्कि खुदावंद की सच्चाई की बातें जो हैं बताते हैं। और इमसाल की किताब उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की तमन्ना सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो नेक हैं। खुदावंद की रास्तबाजी वो लोग हासिल कर सकते हैं जो पाकीज़ा है, जो साफ दिल है, जिनके कपड़े बरे के लहू से धुले हुए हैं। और इमसाल की किताब 29 बाब 27 आयत में लिखा है कि सादक को बेइंसाफी से नफरत है। इमसाल 4:18 में लिखा है कि सादकों की राह नूर शहर की मानद है। 11:31 में लिखा है सादकों को जमीन पर बदला दिया जाएगा। और इमसाल 37:29 में लिखा है कि सादक जो है जमीन के वारिस होंगे। इमसाल 10:21 में लिखा है कि सादक के होंठ बहुतों को गजा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद इमसाल 11:9 में लिखा है सादक इल्म के जरिए से रहनुमाई पाएगा, यानी दनाई हासिल करेगा और हिकमत और दनाई हासिल करेगा। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो हमाकत कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, झूठ कर रहा है, झूठ के साथ साथ लोगों को और सिखा रहा है, तो वो अप्रैल फूल जब मना रहा है तो वो फिर खुदावंद का फर्जंद नहीं बल्कि अबलीस का फर्जंद कहलाया जाएगा। और हम अबलीस के तलक से देखते हैं, झूठ के तलक से देखते हैं। इमसाल की किताब उसका 19वां बाब उसकी 9वीं आयत कहती है कि जो झूठ बोलता है वो फना होगा। इमसाल 12:22 में लिखा है झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। और इमसाल 17:4 में लिखा है बद करदार झूठे लबों की सुनता है। जो बद करदार होता है वह झूठे लबों की सुनता है। और इमसाल 19:22 कहती है कि कंगाल झूठे आदमी से बेहतर है। यशाया की किताब उसका 28वां बाब उसकी 15वीं आयत जरूर पढ़िएगा डिटेल के साथ। ये खुदावंद की हिकमत की और दनाई की बातें हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि इन हवाला जात को मैं डिटेल के साथ पढ़ूं, सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूं। आप इन रेफरेंस को नोट कीजिएगा, जब आपको टाइम मिले आप जरूर पढ़िए और बरकत पाइए। अबरानियों के नाम लिखा हुआ खत उसका 6 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं है। और यह हकीकत है कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला और कोई भी आज तक साबित नहीं कर सका कि मसीह और नूर जो है वो कभी भी जो है तारीक नहीं होता, बल्कि वो नूर के साथ मिलकर जलाली नूर बन जाता है। और इसी तरह हम ज़बूर 62 उसकी 4 आयत देखते हैं, लिखा है कि वह झूठ से खुश होते हैं वो लोग जो नाराज़गी के लोग होते हैं। और कुलसियों के नाम 3 बाब 9 आयत मैंने पढ़ी है कि एक दूसरे से झूठ ना बोलो। और मकाशवा का हवाला मैंने आपको दिया है कि हर बात का घड़ने वाला, पसंद करने वाला वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। सो मेरे अजीज भाई और बहनों,
خدا یہ چاہتا ہے، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہر ایک بیٹا بیٹی جو ہے وہ توبہ کرے اور یسوع مسیح کی راست بازی میں، اس کی فرما برداری میں آئے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے، کیونکہ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا اصل جو مقصد یہی تھا کہ وہ ابلیس کے شکنجے سے آپ کو آزاد کرے۔ ہاللیلویہ۔ ضروری ہے کہ اگر مسیح یسوع نے آپ کو ابلیس سے دور کرنے کے لیے اپنی خدمت پیش کی تو آپ آج اپنی خدمت کو بھی پیش کریں، خدا کے سامنے اپنی حکمت و دانش کو لائیں اور کہے کہ مالک خداوند میری حکمت میری دانش اتنی نہیں ہے، اے مالک خداوند تو مجھے حکمت دے، مجھے دانش دے اور اپنے پاک نور سے منور کر، تاکہ تیرے پاک نور کے ذریعے میں اس حکمت کو، اس دانش کو، اس وزڈم کو حاصل کر سکوں اور ان تمام باتوں سے جو ابلیس سے جڑی ہوئی ہیں اپنی زندگی سے نکال کر اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کی طرف آؤں۔ خداوند پھر آپ کو بحال کرے گا، آپ کی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر سچائی آئے گی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کی آواز یہ ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اگر ہم آج آزاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس سچائی کو اپنانا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا ہے، توبہ کرنا ہے، اقرار کرنا ہے اور بپتسمہ لے کے خداوند کی راست بازی میں آنا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور سارے خاندانوں کو جو اس وقت میرے بہن اور بھائی اور بیٹے بیٹیاں جہاں کہیں بھی اس وقت موجود ہیں خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، خدا ان سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔